اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر اس دنیا سے ہمیں گزر بھی جانا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو پہلے ہی پیدا کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا تو قیامت تک پیدا ہونے والے ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے، وہ دنیا جہاں کی روحیں تھیں اور ہیں ابھی بھی جو پیدا نہیں ہوئے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے جس کی اس دنیا کے اندر آنے کی باری ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ روح کے رہنے کے لیے ان کا مسکن بناتے ہیں، ان کا گھر بناتے ہیں، جو ہمارا جسم ہوتا۔ اور مادر رحم کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب بچے کا وجود آتا ہے تو لگ بھگ 3-4 مہینے تک روح نہیں رہتا، صرف گوشت پوشت کا لتھڑا رہتا۔ جب اس کے اندر آنکھیں، ناک، پورے اعضاء بن جاتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے روح کو بھیجتے ہیں، وہ جسم کے اندر روح آ جاتا ہے اور پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے روح پھر اس دنیا میں آتا ہے، جسے عالم اسباب کہتے ہیں۔ اور پھر ان کا ایک اجل ہے، وقت مقرر ہے کہ کب تک ان کو یہاں رہنا ہے اور پھر کب ان کو کوچ کرنا ہے، کب یہاں سے چلے جانا ہے۔ ایک وقت مقررہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں روح کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ جسم جو اپنا ہے وہ روح کے رہنے کی جگہ ہے، اس لیے روح ہے تو یہ حرکت کر رہے ہیں، ہل رہا ہے اور سب چیز عمل کر رہا ہے۔ لیکن جب یہی روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس جسم کو لوگ اٹھا کر کے، نہلا کے، دھولا کر کے، کفنا کر کے زمین کے نیچے دبا دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں موت آئے گی اور پھر یہ روح نکل کر کے پھر دوسری دنیا کی طرف جائے گی، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ یہی نہیں رکتا، پھر ایک اور دنیا آنے والی ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ 4 دنیا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آئی جس کو ہم عالم اسباب کہتے ہیں، اور پھر یہاں سے عالم برزخ جاتی ہے۔ پھر برزخ میں ایک زمانے تک وہیں رہیں گے، یعنی وہاں سے اس دنیا میں واپس نہیں آتے، اور نہ پھر وہاں سے ابھی جنت اور جہنم جاتے ہیں، بلکہ ایک زمانے تک، قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر یہ روح کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے جسم اس کے ساتھ زندہ کریں گے، اور پھر ان کو حساب کتاب دینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ تو بہرحال ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کو موت آنی ہے، ہمیں مرنا ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو ساری لذت کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذت کو ختم کر دینے والی، یعنی دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز، اس کو کبھی مت بھولو، ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ان سے غفلت نہ برتو، بلکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رکھو۔ اور جو شخص موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں اور متزلزل نہیں ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی لذت سے دور رہتے ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یادوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات پر گزارتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو، تم ہر لذت کو بھلا دینے والی چیز یعنی موت کو کبھی مت بھولو۔ اس لیے ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مرتے ہوئے، ہمارے خیش و اقارب میں موت ہوتی ہے، دوست احباب بھی مرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بھی مرتے ہیں، لیکن ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، ہم تو بہت دنوں تک ہم کو یہیں رہنا،
اپنے موت کو بھلا کر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیک کاموں میں غفلت ہوتی ہے اور ہم نیکیوں سے دور ہوتے ہیں اور برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور برائیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے موت کو یاد رکھے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ اس لیے یہ بہت بڑا نسخہ ہے موت کو یاد کرنا، نیک اعمال کرنے کا۔ اب اس کو کس طرح سے یاد کرے؟ تو روزانہ کسی ایک وقت بیٹھ کر کے اپنے نظروں کو جھکا کر کے مراقبہ کر کے اپنے موت کو یاد کریں، دوسرے کے موت کو یاد کریں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب تھے، ملنے جلنے والے تھے، اڑوس پڑوس تھے، وہ بھی ایک دن چل بسے، ایک دن میری بھی باری آئے گی، ہم بھی اس دنیا سے چل بسیں گے۔ جس طرح سے ہمارا دوست تھا، بچپن میں اس کے ساتھ گزارا، ایسے رہا ویسے رہا، پھر بیمار پڑ گیا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موت نے اس کو الپکا اور پھر لوگ اس کو نہلا کے دھلا کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیے۔ ایک دن میری بھی باری آئے گی، لوگ مجھے بھی اٹھا کر کے زمین کے اندر 100 من مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ تو اگر اس چیز کو ہم یاد کرتے رہے تو یقین جانیے ہم غفلت کی زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں گے اور اس سوچ میں گزاریں گے کہ ہمارا رب کس طرح سے راضی ہو جائے، ہم کون سے عمل کریں جس سے ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے اور ہمیں برے چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ موت بڑی سخت چیز ہے۔ موت کے وقت 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک سکرات موت، یعنی موت کی تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اگرچہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، لیکن یہ موت کی تکلیف بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوئی، یعنی لقاء الہی ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بتائیے کہ آپ نے موت کو کس طرح سے پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے موت کو ایسا محسوس کیا جیسے لگتا ہو کہ چاقو کے ذریعے سے میرے نفس کو کاٹا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تو تمہارے اوپر موت کو آسان کر دیا تھا، اس کے باوجود دیکھیے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے نفس کو چاقو سے کاٹا جا رہا۔ اسی طرح سے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی لقاء جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کس طرح سے پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، میں نے موت کو اس طرح سے محسوس کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ پرندے کو کڑھائی کے اندر تلا جا رہا ہو، فرائی کیا جا رہا ہو۔ اور زندہ جب کسی پرندے کو تلا جائے، فرائی کیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس طرح سے محسوس ہوا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہا کرتے تھے، یعنی جب ان کو موت نہیں آئی تھی، موت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کو موت آتی ہے اور وہ کیفیت نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا تکلیف ہے، کیسی تکلیف ہے، انہیں تعجب ہوتا تھا۔ لیکن جب خود ان کے موت کا وقت آیا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا ابو جان آپ تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ تکلیف کیوں نہیں بتا سکتے، جو موت کے وقت جب موت اس کے پاس آتی ہے سکرات موت کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ آج آپ اسی کیفیت میں ہیں، آپ بتائیے کہ آپ موت کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فرزند کیا کہوں، بس بہت تکلیف کی چیز ہے یہ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ گلے کے اوپر بڑا سا چٹان رکھ دیا گیا ہو، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سلا درخت جو کہ کانٹوں دار ہوتا ہے وہ میرے پیٹ کے اندر بھر دیے گئے ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سوئی کے سوراخ سے میرے نفس کو کھینچ کر نکالا جا رہا۔ تب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ اور دوسری چیز جو موت کے وقت پیش آتی ہے وہ فرشتہ ملک الموت جو ہے اس کی صورت، وہ نیک لوگوں کی بھی روح نکالتا ہے، بدکاروں کی اور فاسقوں فاجروں کی، کافروں مشرکوں کی بھی روح نکالتا ہے، لیکن جب نیک لوگوں کی روح نکالتا ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اور جب فاسق و فاجر اور کافر مشرک کی روح نکالتا ہے تو اس کے لیے شکل الگ ہوتی ہے۔
چنانچہ واقعات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دفعہ ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، اے اسرائیل بتاؤ تم بدکاروں کی روح، کافروں کی، مشرکوں کی روح کس طرح نکالتے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، آپ تحمل نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ کہا نہیں، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیجئے، پلٹ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رخ کو دوسری طرف کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ شکل میں آئے جس شکل میں کافروں کی، مشرکوں کی روح نکالتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام پلٹے تو دیکھا کہ وہ ملک الموت بہت بڑے ہیں، عظیم، لمبے، دراز، طویل ہیں، اور ان کے ایک ایک بال پر ایک ایک شکل بنی ہوئی ہے، جس کے منہ سے اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور بڑی ہی نہایت بد شکل، بڑی ہیبت ناک ایسی شکل بنا کر، ڈراؤنے شکل کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے کہ تمہاری یہی شکل اس کو تکلیف دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نیک لوگوں کی روح کس طرح سے نکالتے ہیں، وہ بھی بتا دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ چہرے کو دوسری طرف کیجئے، اپنے چہرے کو پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیرے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو نیک لوگوں کی روح جس طرح نکالتے ہیں وہ شکل میں آ گئے۔ جب پھر پلٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھا کہ بڑی ہی حسین و جمیل، بڑی خوبرو، بڑے خوبصورت شکل کے ہیں، اور بہترین کپڑے میں ملبوس ہیں، اور ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی یہ شکل و صورت کو دیکھ ہی کر اس کے لیے راحت و عافیت کا سامان تیار ہو جاتا ہوگا، وہ بڑا محظوظ ہو جاتا ہوگا، بڑا خوش ہو جاتا ہوگا۔ تو بہرحال سامعین، ایک چیز تو یہ ہے کہ موت کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے وقت ان کے مقام کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر جہنمی ہے تو جہنم دکھایا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت دکھایا جاتا ہے۔ اب جہنمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جب جہنم دکھایا جائے گا تو اس کی ساری راحتیں تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہوگی۔ وہ کتنا خوف میں اور کتنے دہشت میں اور کتنے غم میں اور کتنا وہ مغموم و محزون ہوتا ہوگا، وہ کیفیت تو وہی بتا سکتا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت کا سما دکھایا جاتا ہے، جنت کے نظارے، ان کی راحتیں، ان کی عافیتیں، ان کے باغات اور ان کے حور و غلمان اور ان کے محلات اور ان کی زمینیں، ساری چیزیں، ان کی نہریں دکھائی دی جاتی، اور وہ دیکھنے میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسی کے اندر ان کی روح کو نکال لی جاتی ہے، بڑی چمکار کر کے، بڑے پیار سے، بڑی لاڈ اور دلار سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن عزیز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بہترین روح، اے مطمئنہ روح، چلو اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، خوشی خوشی لوٹ چلو۔ تو اس طرح سے پیار سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا۔ تو محترم سامعین، ہم اپنے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کو بھول کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں۔ موت ایک عظیم اور ایک سیر نسخہ ہے، ایسا نسخہ ہے کہ اگر ہم اسے یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی نگاہوں میں بسا کر رکھیں، تو ہمارے قدم خود بخود نیکیوں کی طرف چلیں گے، اور برائیوں سے ہمارے قدم خود بخود رک جائیں گے، اور ہمارے اعضاء سے، ہمارے جواہرے سے اور ہمارے ہاتھ پیروں سے نیکیوں کے کام سرزد ہوں گے، برائیوں والے اعمال نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو موت کی یاد ہمیشہ رکھنے کی اور بسانے کی اپنی نظروں میں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔